میں ہوں عروج خان، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج میں جو ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ ہم سب جن کو سیر و تفریح کرنی ہے، جن کو کوئی بزنس کھولنا ہے ادر کنٹری میں، جیسے کہ باکو ہو گیا، آذربائیجان ہو گیا، تو اس کے لیے میں آج آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لے کر آئی ہوں جس میں آپ کو ایک مفید انفارمیشن بھی ملے گی۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جس نے وہاں پہ کوئی بزنس کھولنا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو ڈیٹیل دی جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کا ذکر کر لیتے ہیں وزٹ ویزے کا۔ وزٹ ویزا جس نے آذربائیجان جانا ہے، دبئی میں رہتے ہوئے یا کسی اور کنٹری میں بھی رہ رہے ہیں، جیسے سعودیہ رہ رہے ہیں یا قطر میں رہ رہے ہیں یا دوسرے اور عرب کنٹری میں رہ رہے ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں یا انڈیا میں رہ رہے ہیں یا کسی اور کنٹری میں رہ رہے ہیں، اگر کسی نے وزٹ ویزا لگوانا ہو آذربائیجان کا تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو اس کی پوری ڈیٹیل دیں گے کہ کیا کیا اس کی ویزا فیس ہے، کیا ہمارے سروس چارجز ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اس میں آپ کی پوری آئٹنری ہم بنا کے دیں گے، ہوٹل بکنگ وغیرہ، آپ کی ایئر ٹکٹ، آپ کا وزٹ ویزا، سارا پیکج ہم آپ کو دیں گے جس میں آپ کی ہر چیز شامل ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کا کم از کم 6 منتھ ویلڈ ویزا ہونا چاہیے اور 6 منتھ ویلڈ آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ وائٹ بیک گراؤنڈ آپ کی تصویر ہونی چاہیے ایک، جس میں جو میل ہیں وہ ٹائی وغیرہ لگا کے، اور جو لیڈیز ہیں ان کے لیے تو نہیں، بس وائٹ بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ وہ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے ویزا سبمٹ کرنے کے لیے۔ جب ہم آپ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو اس میں یہ 3 چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ آذربائیجان سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ اس کے لیے بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ نہیں ہوتی وہاں۔ صرف جب آپ، کیونکہ میں اور افضل مارچ کے اینڈ میں ہم گئے تھے اور عید بھی ہم نے وہیں منائی تھی، تو ہم جب ایئرپورٹ پہ اترے تو وہاں پہ صرف ہمارا آئی ڈی کارڈ، ایمریٹس آئی ڈی دیکھا گیا تھا اور انہوں نے انٹری ہمیں دے دی تھی، کیونکہ ویزا ہم یہیں سے لے کے گئے تھے، اپنی ہوٹل بکنگ، اپنی ٹریول ٹکٹ، ہر چیز، انشورنس وغیرہ ہم نے یہیں سے ارینج کی تھی۔ وہاں صرف انہوں نے ہمیں جب انٹری دی تو انہوں نے صرف ہمارا ایمریٹس آئی ڈی دیکھا ہم دونوں کو اور ہمیں انٹری دے دیا، اور وہاں پہ ہماری گاڑی آئی ہوئی تھی ایئرپورٹ پہ، وہ ہمیں لے کے، کیونکہ ہم ارلی مارننگ پہنچے تھے تو پھر ہمیں لے کے وہ ہوٹل چلے گئے۔ اور ہوٹل بھی جہاں، کیونکہ مجھے اور افضل کو فیل ہوتا ہے کہ جو اچھی جگہ ہے وہ نظامی اسٹریٹ ہے، وہاں پہ ذرا ہلا گلا انجوائمنٹ زیادہ ہے باقی اور جگہوں کی نسبت، تو اچھا ہی ہوٹل، اور جو آپ کے بجٹ کے اندر آ جاتے ہیں، 3 اسٹار 4 اسٹار ہوٹل وہاں ایزیلی مل جاتے ہیں، آپ کے بجٹ کے مطابق مل جاتے ہیں۔ تو جب ہم آپ کا یہ بنائیں گے، پورا پیکج بنائیں گے، تو اس میں آپ کو ڈیٹیل دے دیں گے کہ کون کون سی ہوٹل آپ نظامی میں ہیں اور کون سے ادر سائڈ ایریا میں ہیں۔ تو وہ ساری ڈیٹیل جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے، ہمارے پاس آفس آئیں گے، ہم سے میٹنگ کریں گے، تو اس میٹنگ میں ہم آپ کو سارا کنوے کر دیں گے۔ باقی رہا بزنس کا، کہ بزنس آپ نے وہاں کھولنا ہے اور کون سا بزنس، ٹورز وہاں پہ بہت ہیں، ٹورز کا بہت کام ہے وہاں پہ، ہوٹل کا بہت کام ہے وہاں پہ یہ پاکستانی ہوٹل کا، پاکستانی کھانے، کیونکہ زیادہ تر لوگ وہاں پہ یہ شورما وغیرہ اور دوسری چیزیں کھاتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ بھی نا، جیسے ہمیں ہوتا تھا کہ وہاں کا قہوہ پی لیا، کافی پی لی، لیکن جو اپنی ہوتی ہے نا پاکستانی اڑک جیسے بولتے ہیں کہ جی پاکستانی ٹی ہونی چاہیے صبح صبح، تو وہ پھر ہم ایک پاکستانی ہوٹل میں گئے اور وہ ہمیں ہوٹل میں گئے اور وہاں جا کے ہمیں پاکستانی ٹیسٹ کے مطابق ہمیں چائے ملی، اور وہ ہم نے بڑے خوش ہو کے دونوں نے پی وہ چائے، اور وہاں کا کھانا ہم نے کھایا۔ نظامی میں ہے، بڑا اچھا ہوٹل ہے وہ، پاکستانی دال چاول ہے، قیمہ مٹن ہم نے کھایا وہاں پہ، وہ روٹین میں، کیونکہ ہم 15-16 دن وہاں رہ کر آئے تھے، تو اس لیے ہمیں وہ جو تھے ان کے کھانے کھاتے کھاتے تھوڑے بور ہو گئے تھے، لیکن کھانے مزیدار تھے وہاں پہ، جیسے کباب تھا اور دوسرا ادانا کباب تھا، یعنی کوفتے ٹائپ تھی، اور چکن ٹائپ، یہ ذرا وہ تھوڑا سا ڈرائی فارم میں ہوتا ہے نا، ساتھ چٹنیاں پٹنیاں رکھ دیتے ہیں اور جی کھائے جاؤ، اور اس سے وہ پھر روٹی کی وہ جو ہوتی ہے نا وہ چیز نہیں آتی ہے، اور رائس بھی کوئی مجھے اتنے اچھے نہیں لگے تھے، لیکن اچھے ہوتے ہیں لیکن اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ تو وہاں پہ پھر ہمیں یہ بکلاوا وغیرہ، ٹرکش سویٹس وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہم
खाते थे, लेकिन एक होता था कि अपना खाना भी तो खाया जाए ना, देसी खाना खाया जाए। तो फिर मैंने देखा इतने लोग आ रहे हैं देसी खाने के लिए कि भाई हमें ना वो पकौड़ा चाहिए, समोसा चाहिए। तो मैंने कहा अफजल, अगर कभी यहाँ सेटल हुए ना तो ये वाला बिजनेस जरूर करेंगे देसी खानों का, क्योंकि देसी खानों की वहाँ बड़ी मांग है। लेकिन वहाँ पे ठीक ठाक पैसा लगता है, लेकिन जब अगर वो बिजनेस चल जाए ना तो फिर समझे आपके बारों नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए जिसने बिजनेस सेटअप करना एक टूर्स का, क्योंकि लोग इस कदर दूसरे दूसरे जैसे हिली एरिया में जाते हैं, शादाब हो गया, एक और 3-4 सिटी हैं जो हम देख कर आए थे। तो वो फिर उस सूरत में हमें होता है कि जी ये चीज़ें हमें टूर्स वाले लेके जाते थे, गाइड लेके जाते थे हमें साथ साथ। तो वो हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। तो जिसने बिजनेस के लिए आना है, दुबई में है, मौजूद हैं, और उन्होंने अज़रबैजान में अपना कोई छोटा सा मोटा सा, अब दुबई में तो छोटा और मोटा का सिस्टम ख़त्म हो गया है। दुबई में अब छोटा और मोटा बिजनेस नहीं, मोटा बिजनेस ही चलेगा यहाँ पे, अब छोटा नहीं चलेगा, क्योंकि बिग अमाउंट चाहिए यहाँ पे दुबई में। तो वहाँ पे छोटा और मोटा अभी हालात ऐसे हैं कि वह छोटा मोटा बिजनेस चल पड़ेगा। तो इसलिए हमारे ऑफिस आइए, अफजल साहब से मीटिंग कीजिए, अफजल साहब आपको पूरी डिटेल देंगे कि वहाँ बिजनेस सेटअप कैसे होता है। क्योंकि मैं इतने ज़्यादा हिंट नहीं दे रही, क्योंकि इसकी डिटेल आपको अफजल साहब की वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाली है कि आप अज़रबैजान में जाके कौन कौन से काम कर सकते हैं, और कौन कौन सा बिजनेस आपके लिए बेनिफिट होगा, कौन सी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। तो ये थी यहाँ तक की मालूमात अज़रबैजान के लिए। फिर आप हमारे ऑफिस आइएगा, हम आपको मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे। लेकिन अब मैं चलती हूँ और कोई नया टॉपिक लेके आपके लिए आऊँगी, और अदर कंट्री के विज़िट वीज़ा के मुतालिक आपको डिटेल बताऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है और आपने इसे ग्रो करना है। मैं देख रही हूँ कितने लोग मेरी वीडियो बहुत सुनते हैं, बहुत देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि हमारा चैनल आपकी वजह से चलना है। तो नेक्स्ट टाइम के लिए, नेक्स्ट टॉपिक के लिए दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।